آج ہم جانیں گے تاریخ طب کے ارسطو یا ایرسٹوٹل کے بارے میں۔ تو چلیے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تعارف۔ ارسطو کی پیدائش 384 BC یونان میں ایک شہر اسٹیجیریا میں ہوا تھا اور 62 ایئرس کے بعد 322 BC میں ان کی وفات ہوئی اور ان کو یونانی فلسفہ کا امام سید الحکماء کے طور پر بھی یاد کیا جاتا ہے۔ تعلیم و تربیت۔ ارسطو ایک مقدس خاندان اسکلیپیس سے تعلق رکھتے تھے اور ان کے والد کا نام نیکوماچوس جو میکیڈونیم کے بادشاہ ایمنٹاس سیکنڈ دربار کے طبیب تھے۔ چنانچہ ارسطو کی جو ابتدائی تعلیم تھی وہ اپنے والد کے یہاں مینس میکیڈونیم میں ہی ہوئی تھی۔ جب یہ 70 ایئرس کے ہو گئے تو اور زیادہ نالج حاصل کرنے کے لیے یونان کے ایک شہر ایتھنز میں چلے گئے جہاں پر انہوں نے ڈیفرنٹ سبجیکٹ کے نالج حاصل کری اور وہاں جا کر ان کو پتہ چلا کہ یونان جو ان کا انٹرسٹ ہے فلسفی سبجیکٹ میں ہے۔ پھر انہوں نے فلسفی میں مشہور ٹیچر افلاطون جس کو انگلش میں پلیٹو کے اسٹوڈنٹ بن گئے اور ان کے اسٹوڈنٹ تقریباً 20 ایئر تک بنے رہے اور اپنی قابلیت کی بنا پر جو ارسطو تھے ان کو الیگزینڈر دی گریٹ آف ٹیچر بھی بنایا گیا۔ فضل و کمال۔ ان کی علمی صلاحیت سے ان کے استاد افلاطون بہت زیادہ امپریس تھے اور جب افلاطون کو کسی کام سے باہر جانا پڑتا تھا تو پھر وہ اپنی ساری ذمہ داری ارسطو کو ہی دے دیا کرتے تھے۔ ارسطو بحیثیت فلسفی۔ ارسطو بنا سوچے سمجھے کسی بھی چیز پر یقین نہیں کرتے تھے۔ وہ پہلے سوچتے تھے اور پھر ان پہ ریسرچ کیا کرتے تھے، اس کے بعد میں کسی نتیجے پر وہ پہنچتے تھے۔ ہسٹورین۔ جو لاجک ٹرم ہے جس کو ہم منطق کہتے ہیں وہ بھی ارسطو نے ہی دی تھی۔ ارسطو بحیثیت حکیم۔ یہ کوئی مؤلف یا ہسٹورین یا طبیب نہیں تھے۔ ان کی جو فلسفی ہوتی تھی وہ بہت زیادہ ہیومن باڈی سے ریلیٹڈ رہتی تھی، اس لیے ان کو حکیم کہا جاتا تھا۔ ان کے اکارڈنگ جو فیٹس فارمیشن ہوتا تھا اس میں فیمیل یا میل دونوں کا حصہ ہوتا ہے، جیسے اسپرم اووا، اور جو اس کا جینڈر ہے وہ میل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔